الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، تقریباً 2 جمعے سے آپ حضرات کے درمیان حج کے مسائل اور حج کی فضیلت کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ غالباً اس جمعے کے بعد 2 جمعے اور باقی ہے۔ آپ حضرات کے درمیان قربانی کے سلسلے کے اعتبار سے کچھ مسائل اور کچھ احکام، قربانی کیا چیز ہے، قربانی کا ثبوت کہاں سے ہے، کن جانوروں کی قربانی ہونی چاہیے اور کس بندے کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے، چند ضروری باتیں آپ حضرات کے درمیان ذکر کرنی ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ موٹے موٹے 10 مسائل آپ سن لیں۔ نمبر 1، قربانی کا ثبوت، یعنی قربانی کہاں سے ثابت ہے، اس چیز کا ثبوت۔ نمبر 2، قربانی کا حکم، یعنی قربانی بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا اجر ہے۔ نمبر 3، قربانی کا جانور، یعنی کن جانوروں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، جانوروں کی عمر، یعنی وہ جانور جو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں ان کی کم از کم عمر کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 5، شرکا اور ان کی تعداد، یعنی بڑا اگر جانور ہے تو کتنے بندے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ کس نوعیت کے ہونے چاہیے۔ نمبر 6، قربانی کا وقت، یعنی کس وقت اس عبادت کو کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، وجوب قربانی کے شرائط، یعنی کون کون سی شرطیں ہیں کہ جس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، قربانی کا نصاب۔ نمبر 10، ذبح کون کرے۔ یہ 10 موٹے موٹے مسائل ہیں، آپ حضرات ان کو یا کے بعد دیگر سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز قربانی کا ثبوت۔ یہاں پر کتنے لوگ ذہن پریشان کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ باتیں لاتے ہیں کہ قربانی یہ کوئی عبادت نہیں، اور کچھ اس انداز کی گفتگو کرتے ہیں کہ اس دن نہ جانے کتنی تعداد میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور پیسے کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمان قربانی کرنے سے رک جائیں تو یہ جانور بھی بچ جائیں گے اور ان کی پیسے بھی بچ جائیں گے، اور اگر یہ چاہیں تو اس سے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اگر ہر ملک کے اندر مسلمانوں کو قربانی کرنے سے روک دیا جائے اور جو تعداد، جو روپیہ پیسہ قربانی میں خرچ مسلمان کرتے ہیں، ان تمام پیسے کو جمع کیا جائے اور اس سے امت کے لیے یونیورسٹی بنائی جائے، اس انداز کے خیالات لوگ گھڑتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ عین ٹائم پر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ کے ذہن کو کوئی خراب کرے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی کہاں سے ثابت ہے۔ یہ عبادت کیا کوئی من گھڑت عبادت ہے یا واقعی قرآن و حدیث کے اندر اس کا ثبوت ہے؟ تو قربانی کا ثبوت اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے یہ فرما رہا ہے کہ یہ قربانی کی عبادت یہ صرف امت محمدیہ اور آپ کی امت کے اوپر واجب نہیں، بلکہ یہ قربانی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی قرب سے بنا ہے۔ قربانی کرنے کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ جانور کی گردن پر چھری چلائی، اس کا خون بہایا
تو اس سے کیا قرب حاصل ہوتا ہے؟ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قربانی کا حکم، اس سوال کے اندر وہ حکم بھی آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے معلوم کیا، یا نبی اللہ، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ قربانی کیا چیز ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا، یا نبی اللہ، ابراہیم کی سنت ہے، اگر آج ہم اس کو کر رہے ہیں تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا، یا نبی اللہ، اگر جانور کے جسم پر اون ہو تو کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ ہر اون کے روئے کے بدلے اللہ رب العزت اجر عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام خود قربانی کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ قربانی کا ثبوت اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر فصلی سے مراد نماز ہے اور وانحر سے مراد قربانی ہے۔ یہاں کتنے لوگ ذہن میں یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ وانحر سے مراد، یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ لوگ اگر اس وقت موجود نہیں، آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی، وہ کہیں گے کہ وانحر سے مراد قربانی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وانحر سے مراد ناف کے نیچے ہاتھ کا باندھنا ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ دونوں چیزیں وانحر سے نکلتی ہے۔ وانحر سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے اور وانحر سے قربانی بھی مراد ہے۔ تو 10 مسائل کے اندر آپ کو 2 چیزیں بتائیں کہ قرآن کریم سے آپ قربانی کا ثبوت ثابت کر سکتے ہیں۔ قربانی کا ثبوت، کوئی کہے قربانی کیا چیز ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ قربانی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اگر یہ دلیل کسی کو یاد نہ رہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ یہاں وانحر سے مراد قربانی ہے۔ قربانی کا حکم یہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں فرما رہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام معلوم کرتے ہیں، یا نبی اللہ، اس کے بدل ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر بال کے بدلے تمہیں یہاں پر نیکی ملے گی۔ تیسری چیز کہ قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ بھینس کے اندر اور کٹرے کے اندر قربانی کرتے ہیں۔ بھینس اور کٹرے کا ذکر قرآن کریم اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ قرآن اور حدیث میں بھینس اور کٹرے کا ذکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم جب نازل ہوا اور قرآن کریم کی وضاحت کو احادیث کے ذریعے جب نبی علیہ السلام نے بیان کیا اور سمجھایا، آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس وقت یہ دونوں جانور پائے نہیں جاتے تھے۔ نہ میل نہ فیمیل کوئی نہیں پایا جاتا تھا، نہ بھینس پائی جاتی تھی اور نہ ہی کٹرا پایا جاتا تھا، لیکن یہ دونوں جانور گائے اور بیل کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو شرطیں گائے اور بیل کے اندر پائی جاتی ہے وہ تمام تر شرطیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ چیز میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ گزشتہ سال آپ لوگوں میں سے ہی ایک بندے نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ بھینس کا ذکر تو کہیں نہیں ہے، پھر بھینس کے اندر قربانی کیوں ہوتی ہے؟ آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ مرغا، اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ سب کہیں گے جائز ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ صرف قرآن اور حدیث ہی نہیں بلکہ قیاس اور اجماع کو اگر چھوڑیں گے تو میرے دوستو پوری شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ وہ باریکی کی بات ہے کہ کہیں اور بات چلی جائے گی۔ صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ کا ذہن اگر کوئی پریشان کرے تو بے تکلف ہو کر میرے پاس اس کو لے کر آئیں اور ملاقات کرائیں، اس کے بعد اس سے گفتگو ہو، وہ خوب بات کو سمجھے گا، کیونکہ پانی گہرے میں مرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ دلیل دیتا رہوں
تو شاید ذہن پریشان ہوتا رہے گا اور وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو، جانور جو ہے اس وقت وقتی اعتبار سے 2 جانوروں کو چھوڑ دیا جائے، ان میں قربانی نہ کی جائے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب حکومت یہ کہہ رہی کہ آپ گائے کو ذبح نہ کریں، جب حکومت یہ کہہ رہی کہ آپ بیل کو ذبح نہ کریں، آپ قطعاً اس کی طرف قدم نہ بڑھائیں، شریعت اس سے روکتی ہے۔ اگر حکومت ان چیزوں کے اوپر پابندی لگا رہی اور دوسری طرف آپ کو دوسرا جانور مل رہا تو آپ اس میں قربانی کریں، ان جانوروں کو بالکل چھوڑ دیں۔ آپ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالیں کہ آپ ادھر دوسری طرف شریعت پر عمل کرنے کی سوچ رہیں اور دوسری طرف آپ کو پولیس قید کر لے۔ بالکل آپ گائے کے اندر قربانی کو نہ کریں، بالکل آپ بیل کے اندر قربانی نہ کریں۔ تیسرا جانور اونٹ، کچھ دن پہلے تلک اونٹ کے اندر قربانی ہندوستان کے اندر کی جاتی تھی، لیکن اس وقت اس پر بھی سختی ہے، آپ اونٹ کے اندر بھی قربانی نہ کریں۔ چوتھا جانور بنتا ہے بھینس اور کٹرا، آپ بے تکلف قربانی کریں، حکومت اجازت دیتی ہے، نیلامی لگتی ہے، بازار لگتے ہیں، حکومت اجازت دیتی ہے، آپ ان دونوں جانوروں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ پانچواں جانور آپ بکرے کے اندر قربانی کریں، آپ بکری کے اندر قربانی کریں، اسی طریقے سے آپ دمبے کے اندر قربانی کریں اور بھیڑ ہوتا ہے اس کے اندر قربانی کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جس جانور سے حکومت روک رہی ہے، شریعت اگر اس کا بدل ہمیں مل رہا تو شریعت بھی ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اس وقت یہ کام کریں اور کل کو آپ گرفتار ہو جائیں۔ آپ نے ابھی 2-3 سال پہلے دیکھا کہ سنت اور طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ صفوں میں مل کر کے کھڑے ہوں، لیکن جب بیماری کی وجہ سے حکومت کی طرف سے یہ آرڈر ہوا کہ آپ دور دور کھڑے ہوں اور قریب میں نہ لگیں، تو میرے دوستو مسئلہ بدل گیا اور اس کے حساب سے اجازت دے دی۔ کیوں؟ آپ مسجد کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور آپ نے سوچا کہ 5 منٹ کا کھیل ہے، آپ مل کر کے کھڑے ہو گئے، کیا معلوم اسی 5 منٹ کے اندر انکوائری آ جائے اور آپ گرفتار ہو جائیں۔ تو اس لیے جن کاموں سے شریعت منع کر رہی ہے، ہمیں اس کا بدل اگر ملتا ہے تو ہم حکومت کی بات پر عمل کریں گے۔ ہاں، اگر حکومت یہ کہنے لگے کہ 5 وقت کی نماز کوئی بھی مسلمان نہیں پڑھے گا، میرے دوستو اس پر قطعاً عمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی جب تک اطاعت کی جائے گی جب تک رب کی نافرمانی نہ ہو، اگر رب کی نافرمانی ہونے لگے تو پھر حکومت کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جب شریعت آپ کو ان جانوروں سے ہٹ کر دوسرا بدل دیتی ہے، آپ قطعاً اس جانور کو نہ خریدیں۔ آپ چوری چھپ کے عبادت کریں گے، یہ کیا عبادت ہے؟ اس لیے آپ ان جانوروں کو بالکل نہ خریدیں، نہ آپ اونٹ کے اندر قربانی کریں اور نہ آپ بیل اور گائے کے اندر قربانی کریں۔ بہت مختصر انداز میں ان کی عمر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد نصاب بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ ابھی سے اس انتظام میں لگ جائیں۔ اونٹ کی عمر 5 سال، ذکر چھوڑ دیجئے، کرنی ہی نہیں ہے۔ گائے، بھینس اور کٹرے کی عمر کم سے کم 2 سال، اسی طریقے سے بکرا اور بکری کم سے کم 1 سال، اسی طریقے سے دمبا آتا ہے، اگر وہ فربا آپ کو معلوم ہو رہا 6 مہینے کا کم سے کم ہونا چاہیے، یہ دمبا 6 مہینے کا، اور بکری اور بکرا جو ہے کم از کم 1 سال کا، اور بھینس اور کٹرا جو ہے یہ کم سے کم 2 سال کے ہونے چاہیے۔ ان سے کم عمر کے آپ کو بازار میں ملیں گے، آپ بالکل چھوڑ دیں۔ ایک پہچاننے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے کے نیچے والے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں یا الگ سے بڑے انداز میں نکل کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو ایٹومیٹک یہ دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دوسرے دانت نکل کر آتے ہیں، جس کو آسان لفظ میں کہا جاتا ہے جانور کا دانت جانا۔ بہرحال اور گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کروں گا، صرف نصاب بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی گفتگو بعد میں ہوگی، صرف اتنا بتا رہا ہوں، سونا چاندی تجارت کا مال اور ضرورت سے زائد سامان، سونا چاندی تجارت کا مال اور ضرورت سے زائد سامان، وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو، مثال جیسے پیتل تانبے کے برتن جو کہ شادی بیاہ میں دیے جاتے ہیں کہ وہ الماری کی زینت بن کر رہ جاتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ان چاروں چیزوں کو
اور پانچویں چیز آپ کا بینک بیلنس. یہ 5 چیزیں اگر ملا کر کے وقتی اعتبار سے 40-45 ہزار روپے کے آپ مالک ہیں. سونا چاندی ضرورت سے زائد سامان تجارت کا سامان. اسی طریقے سے آپ کا بینک بیلنس اگر 40-45 ہزار روپے کے آپ مالک ہیں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. بقیہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگی. وقت مکمل ہو چکا. کھڑے ہو جائیں، نماز مکمل کریں.